السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 24واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو 24ویں پارے کا آغاز سورہ الزمر آیت 32 سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ فصلت آیت 46 پر ہوتا ہے۔ تو سورہ الزمر آیت 32 سے 45 میں ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ گئی ہو۔ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے گا اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف؟ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے توکل کرنے کے لیے اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت 45 سے 75 میں ہے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں دے دیتے، اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے سامنے آ جائیں گی ان کی کمائی کے سارے برے نتائج۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ جو لوگ ظلم شرک کی روش اختیار کریں گے ان کو پہنچ کر رہیں گے ان کے کرتوتوں کے برے نتائج، اور وہ اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے؟
ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، مبادا کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کی جناب میں ہوئی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی شامل رہا۔ وہ یہ کہے، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے لیے ہیں تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے گھاٹے میں رہنے والے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، اور جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی۔ اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے، وہ بہت بلند و بالا اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں سناتے تھے تمہارے رب کی آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے؟ تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا۔ کہہ دیا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے وہ دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کرے۔ پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اب اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کی 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ غافر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید عملی کے اس پہلو کو اجاگر کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ اس میں آیت 1 سے 22 میں ہے کہ نازل کیا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور صاحب علم ہے۔
گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو واپس لوٹنا ہے۔ نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، ان کے بعد بہت سی دوسری قوموں نے بھی، اور ہر قوم اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے اور قتل کر دے، اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ اس کے ذریعے حق کو پسپا کر دیں۔ بالآخر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی رہی میری سزا۔ اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ، دادوں، بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بہت بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ پس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی اللہ ہے، درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک۔ آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں اور زمین میں آثار کے حوالے سے بھی، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت طاقتور، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 23 سے 50 میں ہے کہ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، انتہائی جھوٹا۔ اور جب وہ آئے ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، لیکن کافروں کا داؤ بھٹک کر ہی رہ جاتا ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ بچاؤ کے لیے پکار لے اپنے رب کو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر رہیں گی۔ اور مرد مومن نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسے دن پہلی قوموں پر آئے تھے، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا۔
ان کے بعد کی قوموں کا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی بیزاری کی بات ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرتا ہے اور سرکش ہوتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں اوپر کے راستوں تک، یعنی آسمان کے راستوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو۔ اور کہا اس مومن نے، اے میری قوم کے لوگو، تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا نیکی کے راستے پر۔ اے میری قوم کے لوگو، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ برتنے کا سامان ہے، اور مستقل رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی اسے بدلہ ملے گا اسی کے مانند، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں رزق ملے گا بغیر حساب کے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی؟ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب کا کوئی حصہ کم کروا سکتے ہو؟ وہ بڑے بننے والے کہیں گے کہ ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دروغوں یعنی جہنم کے فرشتوں سے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بس ایک دن ہی عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے جواب میں کہیں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے واضح نشانیوں اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ پھر آیت 51 سے 85 میں ہے کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن کے ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہیے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، پھر شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر خود شریک کرتے ہیں، وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے۔ یقیناً اللہ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت۔ تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کل حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر وہ تمہیں نکال لیتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، پھر تمہیں پروان چڑھاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، پھر تمہیں مزید عمر دیتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے،
اور بعض کو مہلت دیتا ہے تاکہ تم ایک وقت معین کو پہنچ جاؤ، اور یہ اس لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا۔ اب داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنا دیے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سی نفع بخش چیزیں ہیں، تاکہ ان پر سوار ہو کر تم اپنی وہ ضرورتیں پوری کرو جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ تو جب آگے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو وہ اتراتے رہے اسی پر جو بھی علم ان کے پاس تھا، اور گھیرے میں لے لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہ ہی ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔ سورہ مومن کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اس کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اس کی 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا موضوع ہے کہ دعوت صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی جائے۔ حامیم سے شروع ہونے والی 6 صورتیں ہیں۔ یہ پہلی ہے، ان کو قرآن کے ستون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی آیت 1 سے 23 میں ہے کہ اس کتاب کا اتارا جانا اس ہستی کی طرف سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، بشارت دینے والی اور آگاہ کرنے والی۔ تو ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف سیدھا رکھو اپنے رخ کو اور اس سے استغفار کرو، اور بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کرے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو۔ وہ ہے تمام جہانوں کا رب، اور زمین کے اس کے اوپر سے پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اس میں برکات پیدا کی، اور اس میں اندازے مقرر کیے، اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں تمام سائلین کے لیے برابر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پھر اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے؟ دونوں نے عرض کیا ہم باخوشی حاضر ہیں۔ پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی 2 دنوں میں۔ جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، جواب میں ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، پس جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی، یعنی قوم عاد نے، اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے؟ تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحوست کے دنوں میں، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا۔ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں،
اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں، تمہاری اپنی کھالیں، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا بہت سی باتیں تو اللہ کے علم ہی میں نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو، اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں، اور تمہیں تو علم ہی نہیں تھا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر آیت 24 سے 46 میں ہے کہ تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں پس ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو، اس کی تلاوت کے دوران میں شور مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو، تو ہم لازماً مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا، ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں انسانوں کے دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے۔ یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم نے اسے اجمی قرآن بنایا ہوتا تو یہ کہتے اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں، کیا کتاب اجمی اور مخاطب عربی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ یہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے 24واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اب اس میں سے ہم غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 33 میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے جنت میں بالا خانوں پر ہوں گے، تو ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل سے پہلے سچے خالص ایمان کا ہونا ضروری ہے، تو ہمیں اپنے ایمان اور عمل دونوں کا جائزہ لینا ہے۔ اس کے بعد آیت 35 میں ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو دنیا اور آخرت میں کافی ہے۔ اگر وہ کافی ہے تو پھر کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہمارے دلوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر واقعی ہمیں اللہ ہمارے حال معاملے میں کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 38 میں ہے کہ اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، یعنی صرف رب کی ذات پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہر مشکل اور آسانی میں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف توکل کرنا چاہیے، اور یہی آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اور آیت 42 سے عمل کا پوائنٹ ملتا ہے کہ ہر روز سوتے وقت موت کو یاد کر کے اور حفاظت کی دعائیں پڑھ کر سوئیں، کیونکہ ہم نے اس صورت میں پڑھا کہ موت کے بعد جس کو چاہے اللہ روک لیتا ہے اور جس کو چاہے اس کی روحیں واپس کر دیتا ہے۔ تو ہمیں موت کو یاد کر کے اور اللہ سے توبہ کر کے اور حفاظت کی دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے۔ پھر آیت 46 آتی ہے،
قل اللہم فاطر السماوات والارض، اس آیت کے بارے میں ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک آیت کا مقام جانتا ہوں، جو انسان بھی اس کو پڑھتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ ضرور دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 53 میں ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے، نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں نہ دوسروں کو مایوس کریں۔ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل ٹائم آئے، جب بھی کوئی آزمائش کا وقت آئے، اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آیت 73 میں ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے، دروازہ کھولنے کی بھی زحمت نہ ہوگی، پہلے سے کھلے ہوں گے دروازے، فرشتے استقبال کریں گے اور سلام کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد سورہ غافر یعنی کہ سورہ مومن سٹارٹ ہوتی ہے۔ حامیم صورتوں میں سے یہ پہلی سورہ ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہے اور قرآن کا مغز حامیم صورتیں ہیں۔ اس کی آیت 3 میں اللہ کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ عذاب دینے والا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ بہت پیاری اللہ کی صفات ہے، ان کو سوچیں سمجھیں اور ان پر غور و فکر کریں۔ پھر ایمان والوں کے لیے حاملین عرش فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت 7 میں آتا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں پختہ ایمان والا بننا ہے تاکہ فرشتوں کی دعائیں پا سکیں۔ اور اللہ اپنی ذات اور صفات اور قدرت کے اعتبار سے بلند درجات والا ہے بے شک۔ اور آیت 19 میں ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، تو ہمیں حرام چیزوں سے دل اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ سے چھپ کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس دن ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری جلد، یہ سب کچھ گواہی دیں گے اللہ کے حضور۔ تو ہمیں بہت اس چیز پہ سوچ بچار کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے دل کو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے بندے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں ہے بے شک۔ پھر آیت 41 میں ہے کہ مرد مومن قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، یعنی کہ اللہ کی ہدایت ہی نجات ہے، اور اللہ کی ہدایت سے دور ہونا ایسے ہے کہ آگ کی طرف انسان جا رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ پھر اس صورت میں ہمیں دعا کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ قرآن میں ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں بے شک۔ تو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جو کبھی بھی کسی بھی طرح کی مشکل آئے، تو اللہ کو پکارا جائے اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ پھر آتا ہے کہ دنیا کا علم بھی حاصل کریں تو اترانے کے لیے نہیں بلکہ حق کو پہچاننے کے لیے۔ یہاں اگر کوئی اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، کوئی علم حاصل کر لیتا ہے، تو اس میں خود بخود ہی تکبر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بس عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو علم بھی حاصل کریں وہ حق کو پہچاننے کے لیے ہو۔ اگر حق کو نہیں پہچانا تو سارا علم بیکار ہے۔ پھر اس کے بعد پھر سورہ فصلت یعنی کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 11 میں ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز کی فطرت اسلام ہے، سب اللہ کے آگے اطاعت گزار ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کتنے اللہ کے اطاعت کرنے والے ہیں۔
پھر اس کی آیت 30 میں ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے، اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، اس پر فرشتے اترتے ہیں، موت کے وقت ان کو کہتے ہیں غم نہ کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے جو تم چاہو گے، جو مانگو گے ملے گا، غفور الرحیم کی طرف سے سامان ضیافت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت 33 میں ہے کہ سب سے بہترین لوگ دنیا میں وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، خود بھی نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔